السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کل کہہ دیا کہ رائے ونڈ مارچ کے ذریعے پاناما لیکس کے معاملے کو کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ نواز لیگ کہہ رہی ہے کہ رائے ونڈ کا گھیراؤ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب سیاسی مخالفین کے گھروں کو گھیراؤ کیا جا رہا ہے، گھروں تک مارچ کیا جا رہا ہے، گھروں کو بیسیج کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم نواز شریف نے کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ میں کیا اٹھایا کہ بھارت تل ملا اٹھا ہے اور وہ پاکستان کو کھلے عام دھمکیاں دے رہا ہے۔ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی میں لگی ہوئی ہیں اور ملکی سرحدوں پر یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی طے کرے گا، لیکن اس ساری ڈائمینشن پہ ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے روبرو ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب۔ بہت شکریہ شیخ صاحب۔ ریپیٹیشن تو باتوں کی ہو جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے آپ کے ساتھ جب بندہ بیٹھتا ہے تو پوری ایک پکچر کو سامنے رکھتا ہے۔ پی ٹی آئی آپ کے پاس آئی تھی، جہانگیر ترین صاحب آئے تھے، ان کے ساتھی آئے تھے، ظاہر ہے آپ ان کے دوست ہیں، وہ منانے تو نہیں آئے تھے، کیا ایجنڈا لے کے آئے تھے؟ آف کورس ایک روایتی طریقہ ہوتا ہے کہ پارٹیاں جب کال دیتی ہیں، یہ تحریک انصاف کی کال ہے، اپنے ساتھیوں کو اور اپنے حامیوں کے پاس جاتی ہیں، مشورے کرتی ہیں، اور مشوروں میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ہم وہ لوگ جو ہم سے ناراض ہو گئے ہوئے ہیں یا ناراض نہیں ہیں ان کو بھی آن بورڈ کیا جائے۔ سو ہم عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ 30 تاریخ کو بھرپور طریقے سے 30 ستمبر اس میں شرکت کریں گے۔ یہ آپ نے اشارہ دیا کہ جو لوگ ناراض ہو گئے تھے یا ناراض نہیں ہیں، علیحدہ ہیں، وہ کن لوگوں کی بات کر رہے تھے؟ آف کورس اس وقت میرا خیال ہے ہم پیٹ کو آن بورڈ کر سکتے ہیں، مذہبی قوتوں کو آن بورڈ کر سکتے ہیں۔ چوئی شجاعت کا میں نے پڑھا ہے کہ وہ گئے جہانگیر ترین کے گھر اور انہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے، اور ابھی آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ ہم اس کے گھر کا گھیراؤ کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی ہیلی کاپٹر فورس ہو تو اس کا گھر گھیراؤ کیا جا سکتا ہے، پتہ نہیں کتنے 100 ایکڑوں میں وہ ہے۔ ہم ایک چوک میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہر جگہ ہم نے آزما لیا ہے۔ اسپیکر دیکھیں نا، دنیا کا دلچسپ ترین اسپیکر ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ ہم نے اس کو درخواست دی ہے کہ نواز شریف کو نائل قرار دیا جائے۔ اس نے وہ درخواست عمران خان کی بھیج دی ہے الیکشن کمیشن میں، کہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا ہے کہ عمران خان کو اور جہانگیر ترین کو نائل قرار دیا جائے۔ یہ دنیا کا بڑا عجیب مذاق ہے۔ میں اس نقطے پہ آتا ہوں، اور یقیناً یہ لگتا بھی ایسے ہی تھا کہ ایک ہی طرح کی دو درخواستیں ہیں، فیصلہ مختلف آ رہا ہے، یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ لیکن جو نقطہ آپ کہہ رہے تھے کہ گھر کا گھیراؤ نہیں ہے، نون لیگ یہ کہہ رہی ہے اور بار بار کہہ رہی ہے کہ جی میاں صاحب تو اسلام آباد میں رہتے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد میں ہے، چھوٹے میاں صاحب چیف منسٹر ہیں، وہ ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں، یا پھر وہ چیف منسٹر ہاؤس ہے۔ چلیں ڈی چوک جانے کی اجازت دے دیں۔ گھر میں تو اماں جان رہتی ہیں، کیا اماں کے خلاف دھرنا دینا؟ ہماری ماں ہے، یہ ایسی، اب آپ میرے مطلب ایسی بات کر رہے ہیں، نواز شریف کی ماں ہماری ماں ہے۔ کوئی اس بیچاری، یہ تو جدہ بھی گئے تھے، اس کو اکیلے چھوڑ گئے تھے۔ یہ جب جدہ بھی پھر گھر رائے ونڈ گھر کا، مجھے بات کرنے، میں انفیکٹ کہہ رہا ہوں کہ اس ماں کا احترام میرے دل میں شاید نواز شریف سے زیادہ ہو، اور مجھے افسوس تھا کہ یہ سروپ محل میں اپنی ماں کو لے کر نہیں گیا 8 سال، اور جو میرا خیال ہے اس بات پر اس کے بڑے احساس تھے اور اس کے بڑے جذبات تھے، اور کہ وہ سروپ محل جانا چاہتی تھی، روپ ہے یا سروپ ہے، لیکن وہ نہیں لے کے گئے۔ اور اب کی جو صورتحال ہے اس میں یہ کہنا کہ اب ایسے تو لگ رہا ہے کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک، ہم کسی کے، ایک وقت آئے گا، آج نہیں، لوگ گھروں کو آگ لگائیں گے، محلوں کو، ہم سے شاید نہیں لگ پا رہی۔ ہمیں آپ لوگوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ادھر داتا دربار کی زیارت ہے، ادھر سید محترم قبلہ جمعیت کیا ہوتا ہے جلا، جو بھی آپ لگا لیں، نواز شریف صاحب جو ہے وہ پیر حاضر وقت، وہ وہاں قیام۔ سر ایک دولت کے انبار میں، لوٹ مار کے مال میں، یہ تو ہم نے کم کیا ہے۔ ہمیں جاتی عمرہ جانا چاہیے، انفیکٹ ہمیں جاتی عمرہ جانا چاہیے۔ یہ رائے ونڈ چوک جو ہم نے انتخاب کیا ہے، یہ تو جلسہ ہے، یہ تو جلوس ہے۔ اور اگر کسی نے اس ریلی کو روکا، کوئی اول تو ان میں ہمت نہیں ہے، میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔
اگر نواز شریف کے خلاف بہت بڑی سازش ہوگی، اگر عوامی مسلم لیگ، تحریک انصاف یا کسی ریلی پر کسی نے مستی کی تو یہ نواز شریف کے خلاف سازش ہوگی۔ کل تو نواز شریف نے لندن میں کہہ دیا، اپنی پارٹی کو ہدایت کی کہ کسی کے راستے اگر وہ میں نہ بھی مت کہتا آیا تو جائے۔ ہمیں پتا تھا یہی بات ہونی ہے۔ یہ جو جھاڑو فورس بنا رہے تھے، نہیں، وہ ہم تو ڈر رہے تھے، ہم جو باہر بیٹھے ہیں، میڈیا ہے، وہ سول تھتے سوسائٹی بدماش ہے، کو اٹھا لاتے وہاں سے۔ ہم ڈر رہے تھے کہ واقعی تصادم نہ آپ ہو مجھ سے جائے۔ وعدہ کریں اس تھتے فورس کو نا، تھتے بدماش کی فورس کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ ایک کلپ بتائیں اور ان کو دیکھیں ان کی شکلوں سے، یہ بستہ بے کے بدماش ہیں یا کوئی شریف آدمی ہے۔ اگر مسلم لیگ نون کا کوئی آپ کو اس میں ورکر نظر آئے جب وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ڈنڈے لے کے، اور اگر اس میں کوئی شریف چہرہ نظر آئے، کوئی قابل احترام چہرہ نظر آئے تو مجھے بتائیے کہ چوتھی لائن پہ پانچواں بندہ کو بندے کا پتر نہیں لگتا تو ہے۔ پھر جب کوئی حرکت ہو جائے تو آپ ہی کہتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ کے فلاں بٹ تھے، فلاں بٹ تھے، فلاں بٹ جب تھے۔ ہوتی ہے تو پید کہتے ہیں۔ وہ انکشاف تب ہوا جب ایکشن ہوا، جب وہ بندہ ڈنڈوں سے گاڑیاں توڑ گلو بٹ کی بات گلو بٹ، اور وہ بوتلیں پلا رہا تھا ایس پی کو، ڈی ایس پی کو۔ دیکھیں نا، ہمارے ہاں یہ بٹ یا دوسرے لوگ ہیں، یہاں کو مسئلہ ہوتا ہے، آپ کے پاس بھی بٹ ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ ابھی آپ ایک بٹ صاحب کو کہہ رہے تھے بار بار۔ ہیں وہ جو کوئی ایس پی شیس پی آئے نا، ڈل بوتل کھول کے لو جی جناب صاحب، ایس پی صاحب اپنے بڑے واقف ہے گئے جی، سو ان لوگوں کے کام شام پڑتے ہیں۔ چلیں، آپ نے کہا کہ ایک تو وہ لوگ جیسے پیٹ ہے، یعنی ڈاکٹر طاہر القادری کی پارٹی ہے، آپ نے کہا کہ مذہبی جماعتوں سے بھی، مذہبی جماعتیں کون سی ہیں جن سے رابطے ہو رہے ہیں؟ سر جی ساری مذہبی جماعتیں تیار بیٹھی ہیں۔ مثلا مولانا فضل الرحمان صاحب مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں۔ میرا خیال ہے ان کا کوئی صحیح لفظ کیا، ان کی ترجیح اسلام نہیں رہ گئی۔ فضل الرحمان صاحب کی اسلام آباد ہے۔ تمام علماء جمعیت علماء اسلام کو یہ کہتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب کی ترجیح اسلام نہیں، اسلام آباد ہے۔ اس سے بڑا جملہ نہیں میں کہہ سکتا۔ عالم دین ہے۔ پی ٹی آئی یا ان کے لائک مائنڈڈ مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کر رہے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ تو آپ کو پتہ ہے۔ چودھری شجاعت حسین نے ان کو ٹیلی فون کیا ہے، وہ اپنے طور پہ کیا ہے؟ پھر مجھے نہیں پتا چوئی شجاعت حسین کی موو کہاں سے اور کیسے ہے۔ فضل الرحمان صاحب میری بھی سیٹ پر آئے ہیں۔ فضل الرحمان ایک میل جول کے سیاستدان ہیں۔ وہ پی ٹی آئی سے ضد کھائے بیٹھے ہیں۔ عمران خان نے ان کو شکست دی ہے حلقے میں۔ جو آدمی کسی کو اس کے حلقے میں شکست دے دے، جو اس کا آبائی حلقہ ہو، تو وہ اس سے چڑ ہی کھاتا ہے ہمیشہ کی طرح۔ سو وہ چڑ کھائے ہوئے ہیں، اور اس چڑ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے کاز کو فضل الرحمان کے امیج کے مساوی وہ بات نہیں ہو رہی۔ میں نے آپ کے پروگرام میں دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے اس کو ایسے اڑایا جیسے ناک سے مکھی اڑائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، استغفر اللہ، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھیں، دو باتوں کا مجھے اللہ سے غرور اور تکبر سے ڈر لگتا ہے، ایک فضل الرحمان کی یہ بات، اور ایک نواز شریف صاحب نے 3 دفعہ کہا کہ اگلی دفعہ شیخ رشید نہیں ہوگا، اگلی دفعہ اسمبلی میں شیخ رشید نہیں ہوگا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، پتہ نہیں کون ہوگا۔ ابھی تو دونوں پنڈی والی سیٹیں آپ نے جیتی ہیں، آپ کی سیٹ ہے کہ عمران خان کی سیٹ ہے؟ ابھی تو یہی ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ میں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کو کہا، یا اللہ یہ تو اب میرا خیال ہے کافی ہو گئی ہے، اب ان لوگوں کا نوٹس لینا چاہیے اللہ کو۔ ایک ریٹ ہم نے اللہ کے پاس بھی کرنی ہے نا، ایک سپریم کورٹ کی ہے۔ دیکھو اب 3 ہی جگہ ریٹیں رہ گئی ہیں۔ ایک آپ نے 3 جگہ تو کر دی، 3 جگہ رہتی ہیں، ایک وہ کر دی ہیں 3 جگہ۔ الیکشن کمیشن گئے، آپ گئے سپیکر کے پاس، آپ گئے سپریم کورٹ کے پاس۔ سپیکر کا آپ نے بتایا کہ انہوں نے فیصلہ کر دونوں دیا۔ بھیج دیتے، مجھے کوئی دکھ نہ ہوتا۔ نواز شریف صاحب کی بھی بھیج دیتے اور عمران خان کی بھی بھیجتے۔ یہ بڑی ناانصافی کی انہوں نے، بڑی زیادہ۔ سپریم کورٹ والی پٹیشن، سپریم کورٹ کی پٹیشن دیکھیں، میں نے ایک ڈیفرنٹ پلی لی ہے۔ میں 184 اس کے تحت نہیں گیا، میں 62-63 کے تحت گیا ہوں، ڈائریکٹ۔ میں یہ گیا ہوں کہ صادق اور امین ہونے کا چیلنج کیا ہے کہ انہوں نے جو ایسٹ دکھائے ہیں، جو ساساجات دکھائے ہیں، وہ غلط دکھائے ہیں۔ اگر 9 آدمی اس ملک میں ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں، اور اس میں ایک مکان کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، یا 20 کنال کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، تو ایک آدمی کی پوری ریاست نکلی ہے۔ ابھی تو دیکھو 3% پیناما لیکس نکلی ہے۔ اور ایک سوال آپ نے نہیں مجھ سے پوچھا، جو میرے دل میں خود اپنے آپ سے شیخ رشید سے، میں بھی آگے میرے سوالوں میں آ جائے، لیکن آپ بیان کر دیں۔ دیکھیں آپ کو کہ پیناما لیکس پہ تو ساری بیوروکریسی کہتی ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ پتہ نہیں بہما لیکس کا جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم تحقیقات کریں گے، نوٹس بھی جاری کر دیا 24 گھنٹے میں۔ اس میں کوئی کن ٹوٹا نہیں تھا نا،
اس میں یہ کن ٹوٹا کی یہ کن ٹوٹا یہ وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنے گھر میں 2 نمبر کے کام کرتے ہیں، یہ کن ٹوٹے بدماش کہلاتے ہیں، یعنی کہ جو بڑے اوور سمارٹ ہوتے ہیں۔ باما لیگ میں کن ٹوٹا نہیں تھا، کوئی کن ٹوٹا نہیں شریف تھا، آدمی تھے وہ ایسے ہی کوئی ویل کپ چور، کوئی ٹائر اچھا، چور، چھوٹے موٹے چھوٹے، میرا مطلب ہے اب جو بعض دنیا میں 50 لاکھ سے کم کرائم ہونا ان کو چھوٹی عدالتوں میں بھیج دیتے ہیں، ایون 5 کروڑ سے بھی چھوٹے بھیج دیتے ہیں کہ یار پی نٹ ہے جی، نچلی عدالتیں فیصلہ کریں۔ سو یہ باما لیگز کا ایک دم آرڈر کرنا، اب ان کو کیسے اختیار آ جائیں گے جی؟ دیکھیں جب اس ملک میں ادارے ہینڈز اپ کر دیں کہ ہم نہیں کر سکتے، پھر فیصلہ سڑکوں پہ ہوتا ہے، پھر اب ریٹیں 3 رہ گئی ہیں، ایک سپریم کورٹ میں، وہ تو ہو گئی ایک مقتدر حلقوں کو کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھتے رہیں گے، پہلی دفعہ میں کہہ رہا ہوں، اور تیسری اللہ کو۔ اسی لیے جب میں نے کہا قیامت آ گئی کہ چیف جسٹس صاحب اور رحیل شریف صاحب بیٹھیں آپس میں اور نواز شریف صاحب کو بھی بٹھا لیں، 3 کنسرن ہیں ان علاقوں کے، اگر واقعی کوئی اس ملک میں کوئی عزت نفس کوئی قانون ہے تو یہ 3 آدمی جس طرف 2 ہوں وہ فیصلہ کر لیں، کیونکہ نواز شریف نے تو ماننا نہیں، اس نے کہنا میرے بچوں کے پیسے ہیں، وہ تیرے بچے قسطنطنیہ سے آئے ہیں، تیرے بچوں نے دیوارکا کا قلعہ عبور کیا ہے، تیرے بچوں نے، میرا مطلب وہ کون سا ان کے پاس 3 جو نیا ٹرائکا آپ بتا رہے ہیں، یہ حل میرے پاس یہی ہے۔ یہ یعنی چیف جسٹس پہلے ہوتا تھا کہ آرمی چیف، صدر اور وزیر اعظم کا ٹرائکا ہوتا تھا، صدر تو اب کسی نے بھلے کھانے ہوں، اب ٹرائکا جو دیکھیں ہے، جب صدر کے دانتوں میں، اب ٹرائکا آپ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس، بھائی آپ صدر کو کہیں وہ گنا چوس کے بتائے، یہ گنا تو چوس نہیں سکتا۔ نہیں خیر وہ نہیں ہے، ادھر ایک پاکستان کا ہائیسٹ آفس ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس بات کو میں آگے اس بڑھاؤں، ہائیسٹ آفس کو ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتا، میں اس بات کو میں آگے خود بڑھاؤں۔ جہاز میں بیٹھا ہوتا تھا، خدا گواہ ہے کہ جب یہ وہ وہ کیا ہوتی ہے پکوڑیاں سی اور دہی بھلے اور یہ لے کے کھڑے ہوتے تھے، اور چلیں میری بات ہونے لگے تو بات ذرا ختم ہو جائے، اپنی بات ہو۔ بابا جس ملک کے صدر کو کل کوالیفیکیشن کی پکوڑیاں اچھے بناتا ہے، وہ نہیں بیٹھے، میں اس لیے بات کو ڈائیورٹ کر رہا ہوں، لیکن مجھے بریک کا بھی کہا جا رہا ہے، بہرحال میں جب کام کی بات ہوتی ہے نا یا بریک آ نہیں، جاتی ہے، کام کی بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں، آپ ساری سیاسی جماعتوں کی باتیں کر رہے ہیں، سیاسی جماعتیں اپوزیشن والی متحد ہونا چاہ رہی ہیں، وہ کیوں متحد نہیں ہو رہی؟ کون سولو فلائٹ چلا رہا ہے؟ کون اتحاد کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا ناظرین سے بھی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہمارے روبرو ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب۔ آپ بتا رہے ہیں کہ 30 ستمبر کے لیے تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور پھر وہ مارچ ہوگا، دھرنا ہوگا، مظاہرہ ہوگا، جو بھی ہے۔ سیاسی جماعتیں اپوزیشن والی اکٹھی ہوتی ہیں پاناما لیکس کے لیے جو ٹی او آر کمیٹی بنی، لیکن پھر ان کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہو پاتا، کیا وجوہات ہیں؟ اپوزیشن بھی اکٹھی نہیں ہو رہی، سب چاہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ یہاں سے کہہ رہے ہیں، یہاں سے نہیں کہہ رہے، یہ یہاں سے نہیں کہہ رہے۔ کون ادھر سے کہہ رہے ہیں؟ اپوزیشن لیکن 6 جماعتیں، ٹی او آر کمیٹی پہلے ایم کیو ایم نہیں تھی، انہوں نے انسسٹ کر کے اس میں شمولیت اختیار کی، ٹھیک ہے، بعد میں بڑے نخرے سے کام جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسفند یار کی پارٹی جیسی تھی ویسی تھی، کوئی ان کی جو مسئلہ مسائل تھا۔ جماعت اسلامی آپ دیکھیں نا بڑی قابل احترام ہے، اتحادیہ عمران خان کی ابھی بھی حکومت میں شامل ہیں، کے پی کے میں۔ سر ذرا ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھیں۔ اتحادیہ ہے سینٹ کا ممبر بننے کے لیے 1 ووٹ زیادہ لی سراج الحق صاحب نے، 9 ووٹیں یا 7 انہوں نے دی۔ آزاد کشمیر میں اتحادیہ ہے، نواز شریف کی ہمارے دوست ہیں بہت اچھے ترابی صاحب، ساری کشمیر میں ووٹیں نون نے دی نون لیگ کو، اور اس میں سے نکالا ایک ترابی، سارا بورے والا، سارا میاں چنو، سارا جیلم، سب نواز شریف کو ووٹیں دے رہے ہیں، اور 30 کو ہم جلسہ کر رہے ہیں لاہور میں، یہ جلسہ پتہ نہیں کہاں کر رہے ہیں۔ اور جو پٹیشن کی ہے سراج الحق صاحب نے، میرا بڑا احترام ہے، کاش آج کوئی میرے پاس ایسی آواز ہوتی جو قاضی حسین احمد بھی سنتے ہیں کہ بھئی یہ حال ہے کہ پٹیشن کی ہے جس میں نواز شریف کو مجرم نہیں ہے، تو ایسی پٹیشن کون مجرم ہے جی؟ اللہ، فضائی ایک ہوتا ہے نا ہوائی فائرنگ۔ تو یہ کیا سر پہلے آج آپ بہت سوالوں کی بچھاڑ میں ہیں پراچا صاحب، پہلے میری بات تو مکمل ہو جائے۔ کوئی اتحادی نہیں ہے، ایک وقتی اتحادی ہے وہاں پہ جماعت اسلامی جو کہتے ہیں تحریک انصاف کی اتحادی صوبے میں، صوبے میں،
اگلے وقت کے لیے ہے یا نہیں ہے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر اس ملک میں کوئی جینون سچا اتحادی ہے تحریک انصاف کے ساتھ وہ عوامی مسلم لیگ اور شیخ رشید ہے. لیکن جلسے تو آپ بھی علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں. میں نے کبھی علیحدہ آپ نہیں کا 35-40 سال کی روایت تھی. مجھے جتنا یاد آتا ہے لال حویلی میں آپ کی تقریر ہوتی تھی, ہم بھی بڑے شوق سے سنتے تھے. انہوں نے تو آپ کا ساتھ نہیں دیکھیں دیا. اس وقت لوکل کچھ لوگ ہوتے ہیں, اس کو برا نہیں منانا چاہیے, پھر اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا نا انہوں نے, خراب بھی ہوئے نا وہ. دیکھیں نا وہ 13 اگست کو خراب ہوئے, اگر وہ یہاں سے جاتے اور ہمیں ساتھ رکھ کے جاتے تو عزت پاتے, برہم رہ جاتا سب کا, برہم رہ جاتا ان کا. اور یہی حال انہوں نے, میرا مطلب ہے بس چھوڑے, کوئی نہیں, ہم اس کے اتحادی ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اپنے خرچے پہ اپنی ویگنیں اور اپنی بسیں لے کے جا رہے ہیں. یہ جب ہم اپوزیشن جماعتوں کی بات کرتے ہیں, ظاہر ہے اگر آپ مجھے کسی سب کا اپوزیشن کی بات کریں نا, آپ کہیں گے پیپلز پارٹی, ٹھیک ہے. میری 1-2 ملاقاتیں ہوئی بلاول بھٹو سے, میں نے محسوس کیا کہ اس کے اندر چمک ہے, اس کے اندر وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا تپڑ ہے. یہ باپ کے زیر سایہ جو ہے نا یہ ضائع ہونے جا رہا ہے. میں نے اسے کہا کہ اپنی ماں کو فالو کرنا, اپنے نانا کو فالو کرنا, جو مجھے نہیں کہنا چاہیے. مجھے پتا ہے کہ آصف زرداری اتنا چلاک, ہوشیار, مکار اور سٹریٹ سمارٹ ہے, اسے پتا ہے اگر نواز شریف ٹرائل ہوا تو میں تو بچ ہی نہیں سکتا ٹرائل ہونے سے. میں دیکھیں نا وہ در بدر دھکے کھا رہا ہے, امریکہ میں جا کے فنڈنگ کر رہا ہے. یہاں کئی نمائندوں کو رحمان ملک لے کے گیا امریکہ ہیں جی, اور وہ نصرت کن نمائندوں کو, یس پاکستان کے اینکروں کو یہاں سے فوج کے ساتھ سیٹنگ کر کے کہ میں آصف زرداری کا انٹرویو کرانے جا رہا ہوں. وہ کیا ہے نصرت, یہ آپ کے ادارے میں ہے کہ کس میں ہے؟ نصرت جاوید صاحب, نصرت جاوید ٹائپ کے لوگ جو ہیں آج کل ڈاؤن میں ہیں, آج کل وہ ڈاؤن میں. اچھا میں سمجھا شاید آپ میں ہیں, ہمارے ساتھ تھے لیکن اب ڈاؤن میں چلے گئے ہیں. کیا نام, نصرت, اس ٹائپ کے لوگوں کو وہ اپنے خرچے پہ لے کے گئے, وہاں انٹرویو کرایا, فوج سے سیٹنگ کر کے گئے. فوج نے کہا دفعہ دور, ہمیں نہیں چاہیے یہ. اسی طرح کو ٹٹ فار ٹیٹ, جیسے کہا کہ ہم جناب علی, میں الفاظ نہیں دہرانا چاہتا, جو آصف زرداری جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا, اگر آپ سن لیں میرا اگر آپ میری جواب پورا مکمل میرا سوال ہی نہیں سن رہے. آج آپ کے پاس اتنا مٹیریل ہے, میرے پاس بھی اتنا مٹیریل ہے. سوال یہ ہے کہ یہ دھرنے, یہ مظاہرے, اگر ان کو پبلک اپینین کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو ریزلٹ مجھے پازیٹیو نہیں آتا. مثلا لاہور میں جلسہ کیا, NA-122 ہار گئے, اس کے بعد پشاور سے اسلام آباد مارچ جیلم تک گئے, چودھری فواد اچھا آدمی ہے بیچارہ ہار گیا. اب چیچا وطنی الیکشن سے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ 30 سپٹمبر کو ہم مارچ کر رہے ہیں. وہ رائے بیچارے فیملی جو ہمیشہ جیتتی آئی, رائے احمد خان کھرل ایک ہیرو تھے ہمارے جنگ آزادی کے انگریزوں کے خلاف, وہ خاندان پہلی دفعہ ہار گیا. سر جی میں یہ پبلک اپینین نہیں لے رہے. جواب دینے دیں. فواد جو ہے یہاں سے اٹھ کے گیا, اپنے حلقے نہیں 7 کے حلقے سے نکلا. چوئی شہباز صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں, 5 یا 6 ہزار ووٹوں سے ہارا, کوئی ہارنا نہیں ہے, اور ضمنی الیکشن ہے. کھرلوں نے 10 روپے بھی نہیں لگائے. میں یہاں بیٹھ کے آپ کو کہہ سکتا ہوں, اب اس ملک میں جو پیسہ نہیں لگائے گا نا, وہ کتنا بھی بڑا مہان کیوں نہیں ہوگا نا, کتنا بڑا وہ سنت نگر کیوں نہیں ہوگا, وہ ہار جائے گا. یہ بھوکے ننگے ماحول میں پیدا پیسہ اور انفلنس, اور ممبروں کو پتا ہے یہ ایک ہی دن ممبر نے آنا ہے, بعد میں نہیں آنا. آپ کے کولیگ میں نے آپ کا سوال, اب مجھے جواب تھے رائے احمد میرے بہت اچھا خاندان, آپ کے دوست تھے 97 میں, وہ آپ کے ساتھ. آپ نے سوال کر لیے نا, میرا جواب تو سن لینا. ایک بورے والا کی سیٹ میں 500-1000 ووٹوں سے آ رہا, ٹھیک ہے جی, 300 حلقے ہوتے ہیں, 300 پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں, آپ 250 لگا لیں. 1000 ووٹ کا مطلب ہے قوم کی, میں کو انفارمیشن کے لیے کر رہا ہوں, 1000 ووٹوں کا مطلب ہے اگر 500 ووٹ آپ کو پڑ جاتے تو ووٹ برابر تھے. اگر ایک ووٹ ایک حلقے میں, ایک ووٹ ایک پولنگ سٹیشن میں وہاں اس کو زیادہ اس خاتون کو پڑتا تو الیکشن وہ جیت جاتی. چودھری نذیر جان MNA کے کینڈیڈیٹ ہیں, وہ MNA رہے ہیں, MNA کا آدمی اگر MPA پہ لڑے گا تو ووٹ تو ملے گا اس. سر میری گزارش سن لیں, وہاں آپ کا اور فارمولہ ہے, ادھر اور فارمولہ ہے. جیلم کے حلقے میں فواد نے میری ضرورت سے سوچ سے زیادہ ووٹ لیے, بہت ووٹ لی, ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ. اب آپ اگر ووٹوں کو دیکھیں کہ جب بھی سٹرگل ہوگی, آپ دیکھیں یہ
ایک فضا بن گئی ہے کہ الیکشن نون لیگ کا اور تحریک انصاف کے درمیان ہے. ہر کینڈیڈیٹ یہ چاہے گا کہ مجھے پارٹی اوپینین کی ووٹ تحریک انصاف سے ٹکٹ ملے. ساری اپوزیشن پارٹیاں پنجاب میں ختم ہو رہی ہیں. جیسے سندھ میں کوئی نہیں جا رہا نا بے وقوف کا بچہ, کوئی بے وقوف کا بچہ نہیں جا رہا کہ سندھ میں انہوں نے ایسے ماحول پیدا کیا, وہ کہتے ہیں جی ہمارا جیب خرچ یہاں سے آنا چاہیے, یہ ہماری سٹیٹ ہے, یہاں سے ہم نے اگلے بھی جیب خرچ نکالنے ہیں. سو کوئی پارٹی نہیں جا رہی. ایک سبق اور بھی ملتا ہے, اگر فواد چودھری پی ٹی آئی پہ تھے, پیپلز پارٹی والا ساتھ ہوتا تو ووٹ بڑھ جاتا. سر اگر پیپلز پارٹی کا مقصد چیچا وطنی وہی رائے مرتضی اقبال کے ساتھ پیپلز پارٹی کے 15,000 ووٹ مل جاتے تو طفیل جٹ سے زیادہ ہو جاتا, چیچا وطنی کی سیٹ یہ اپوزیشن نکال لیتی. میں یہ تو آپ میرے ہیلپ میں کہہ رہے ہیں, جی میں بار بار جو بات کر رہا ہوں, اور اگر یہی لیسن فرض کیا آزاد کشمیر اسمبلی میں, یہ میرے پاس ریزلٹ ہے سارا, 31 حلقوں میں 24 حلقے ایسے ہیں جن میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ملا کے زیادہ ووٹ ہے ایز کمپیئر ٹو نواز لیگ. تو اپوزیشن کے لیے کوئی سبق نہیں ہے, الٹیمیٹلی لوگوں میں وہ شعور پیدا ہونے سبق نہیں ہے کسی سر کے لیے. اپوزیشن, میں تو کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں قبرستان بننے جا رہا ہے. 5 یا 6 ہزار, میں 5,000 ووٹوں سے اس الیکشن میں جہاں بیٹھے ہیں ہارا ہوں. 22 کینڈیڈیٹ تھے, فضل الرحمان کے 1,000 ووٹ تھا, پی ٹی آئی کے جازی کے 3,000 ووٹ تھے, جماعت اسلامی کے 3,000, 22,000 ووٹ, بیرسٹر کے 5,000 ووٹ تھے. سر جی یہ پلاننگ, اور دیکھیں یہ ضمنی الیکشن ہے, اس ضمنی الیکشن سے یہ نتیجہ اخذ کریں کہ مقابلہ بیٹوین مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف ہے. ڈاؤن با ڈاؤن کیا ہوا ہے, 122 میں کتنے ووٹیں تھے پیپلز پارٹی کی, انہیں کتے نے کاٹا تھا کہ وہاں کھڑا رکھا, 1,000 ووٹ تھی میرا خیال ہے. ڈینٹ تو ڈالا نا, فرق یہی تھا نا. فواد چودھری والے حلقے میں فرق کتنا تھا, وہ پیپلز پارٹی 15,000, یہ چیچا وطنی کا بتا رہا ہوں. سر میری گزارش سن لیں, یہ سارے ڈنٹ ڈالنے والے ختم ہو جائیں گے, لوگوں میں شعور آ جائے گا, وقت آنے دیں. ابھی 1-2 سیٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنا مارجن ہے نواز شریف کا, اتنا مارجن ہے قومی اسمبلی کے اندر, سو لوگوں میں شعور پیدا ہونے دیں. میں 2018 کے الیکشن کے حوالے سے بات سر 2018 آئے گا, کوئی سبق سیکھا ہے اپوزیشن کی پارٹیوں نے یا نہیں؟ دیکھو آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا, میں آزاد کشمیر میں کشمیری ہوں, الیکشن ہوا, میں کشمیری ہوں, میں کہنا نہیں چاہتا, یہاں جس کی 10 ووٹیں تھی اس کو 50,000 روپیہ آن اوتھ کہتا ہوں رات کو دیا گیا. مان لیا, بٹ سٹیٹسٹکس کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جمہوریت رسوا ہونے جا رہی ہے. سنیں, بمبر کے الیکشن میں 12,000 نواز شریف کے کینڈیڈیٹ نے لیے, 7,000 پیپلز پارٹی اور 6,500 پی ٹی آئی, ملائیں زیادہ ہے. اگلا میرپور کا الیکشن, 21,000 نواز شریف کے بندے نے لیے, 17,000 پی ٹی آئی. میں الیکشن کو ڈسکس کرنے نہیں آیا, میں پالیٹکس کو ڈسکس کرنے آیا ہوں. میں سارے آزاد کشمیر کی سیاسی حیثیت جو ہے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے انگوٹھے کے نیچے. آپ مجھے کیا پڑھا رہے ہیں؟ یہ میں بات مجھے آپ کشمیر کیا پڑھا رہے ہیں؟ کشمیر کے کشمیر کا وزیر اعظم چودھری نثار کے سامنے اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے کوئی اللہ معافی دے کوئی پیر پکاڑا کے آگے بیٹھے ہوتے تھے. میں کشمیر کے الیکشن ہو گئے, جو ان سے سبق مل رہا ہے, آپ گھبرائیں نہیں, سبق جب تک نواز شریف اور اس کی پارٹی کو نہیں ملے گا. آپ بڑی برانچ لائنوں پہ جا رہے ہیں, میں مین لائن پہ آ رہا ہوں. میں نواز شریف کو سبق ملتا دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ. آپ کن باتوں میں جا رہے ہیں؟ نواز شریف کی سیاست آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سیاست ہے لوٹ مار, 14 بندے مار کے تم بیٹھے رہو لندن میں. جی یہ سیاست ہے کہ پاناما لیکس میں ساری دنیا میں آپ نے پاکستان کا منہ کالا کرا دیا ہے. ساری دنیا میں کوئی کہے کہ یہ پاناما لیکس یہ جی ایچ کیو نے بنائی ہے یا کسی نے بنائی ہے, شیخ رشید نے بنائی ہے, تمہارے اپنے کرتوت ہیں, آپ ایکسپوز ہو گئے. اگر معاشرہ چوروں کو ووٹ دینے پر خوشی محسوس کرے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب الہی آتا ہے. مجھے بار بار بریک کا میں کہتا ہوں جب معاشرہ یہ جانتے ہوئے یہ چور ہے, بے ایمان ہے, کمیشن خور ہے, ایجنٹ ہے, کرپٹ ہے, ڈسانسٹ ہے, سلگش ہے, لوٹ مار کرتا ہے, اس کے باوجود اس کو ووٹ دے, پھر اللہ کے عذاب سے اس قوم کو بچایا نہیں جا سکتا. بریک کا وقت ہو گیا ہے, لیکن آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کشمیر سے ہیں. میں یقیناً آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کشمیریوں, نہتے معصوم کشمیریوں پر, اس میں کیا صرف تقاریر کافی ہیں یا پاکستان کو ان کے لیے جو پاکستان کہتا ہے سفارتی, اخلاقی اور سیاسی ہم ان کو حمایت کریں گے, وہ کیا ہو سکتا ہے کہ ان کو مظالم سے بچایا جائے؟ ناظرین ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب. وزیر اعظم نواز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کیا, سالانہ خطاب تھا, بھرپور طریقے سے کشمیر کا معاملہ اٹھایا. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی ریڈنگ میں وزیر اعظم نواز شریف نے جو سٹینس لیا وہ صحیح تھا یا اور مزید کچھ ہونا چاہیے تھا؟ ایک تقریر تھی, بہتر تقریر تھی, بھرپور تقریر نہیں تھی. وہ انڈین جاسوس کو ہم نے کس لیے رکھا ہوا ہے؟ کلبھوشن یادو کو کس لیے رکھا ہوا ہے ہم نے؟ اور جاسوس نہیں ہے, راک افسر ہے. ٹھیک ہے سر, مجھے دیکھیں, جب انسان بیمار ہوتا ہے نا جی, جب میری لات پہ لگتی, میری لات پہ بار بار لگتی ہے, میری کالج میں بھی لگی, تو میری ماں اپنی بیٹیوں کی طرف گئی ہوئی تھی, تو میں ہاسپٹل میں گیا, ہاسپٹل سٹچنگ ہو رہی تھی, تو میں نے اپنی ماں کو فون کیا, اسے کہا گھبرانا نہیں, ٹھیک ہے, اور واپس بھی نہیں آنا. سو یہاں ہم آپریشن تھیٹر جاتے ہیں, مودی کو فون کرتے ہیں, لندن سے 2 فون لگاتے ہیں. اس مودی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے بندے کے پتر بنو, آپ سے اگر تعلق ہے تو کشمیر پہ ظلم بند کرو. یہ جو کچھ کشمیر پہ کر رہے ہیں, ایک کال ہی لگا دو یار. ایک کال آپ کر سکتے ہیں سری لنکا سے, لندن سے کر سکتے ہیں, اور پھر لندن سے کالیں کریں گے آپ. کوئی خطرہ نہیں ہے اس ملک کی سالمیت کو سرحدوں سے, الحمدللہ انشاءاللہ تعالی, الحمدللہ کوئی خطرہ نہیں ہے. اندر سے خطرہ ہے, ملک کی سرحدوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اور اگر خطرہ ہو تو پرائم منسٹر نیو یارک سے سیدھا تقریر ہو گئی, تیرا کام ختم ہو گیا. اتنی تقریر ہوتی ہے کام. میں نے خود خطاب کیا جنرل اسمبلی سے, لوگ وہاں بیٹھے رہتے ہیں ٹی اے لینے کے لیے. میں نے تو روسٹرم سے اترا اور میں ویسے ہی کیا جی, میں کہا آپ کا ایڈوانس لیا تھا جناب, یہ ہوٹل بھی چھوڑ رہا ہوں, یہ ایڈوانس بھی واپس ہے, میں پنڈی جا رہا ہوں لال ویلی. کیا اٹریکشن ہے جی لندن میں. ہمیں روز آج کل لندن کے پاس اتنی دعوت نامے ہیں کہ بچوں کی, لوگوں کی شادی ہوتی ہے تو ٹکٹ بھیج رہے ہیں جی, لندن آؤ جی, ادھر رہیں جی. ہر مہینے 2 ٹکٹ آئے ہوتے ہیں جی کہ بچوں کی شادی میں شرکت کریں, اور 60 ٹکٹ بھیجتے ہیں. لیٹ می فنش. آپ اتنی ملک کو خطرات ہیں آپ کے خیال میں, ملک کی سرحدوں پہ بفر گنیں آ گئی ہیں راجیو والی, تو بابا پاکستان آئے نا, آپ پاکستان آئے, کھیل ختم, پیسہ ہضم, آپ کا کام ختم ہو گیا. تقریریں کرنی تھی آپ نے کر دی, اب وہاں کیا کرنا ہے جی آپ نے لندن میں؟ ایک تو آپ نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف نریندر مودی کو فون کریں ڈائریکٹ اور ان پر زور دیں. اور جو پروگرام میں نے آپ کو کہا تھا کہ امریکن یہ کیوں نہیں گئے نیوکلیئر کی جب کانفرنس ہوئی تھی, آپ اپنے اس پروگرام, میں نے کہا کہ وہ ٹوکرا رکھنا چاہتا ہے امریکن پاکستان کے نیوکلیئر کو سکویز کرنا چاہتا ہے. آج بات سمجھ آئی کہ نہیں جان کیری سے ملاقات سے کیا نکلا ہے؟ میں اردو میڈیم کا بندہ, آپ کے پروگرام میں 2 مہینے پہلے کہا کہ وہ سکویز کرنا چاہتے ہیں ہمارے اٹامک کو, نصرت کو, اور یہ جو سمارٹ ہماری نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو, ہماری جو کم سائزنگ سمارٹنس ہو گئی ہے, سمارٹ پیدا ہو گیا, بم بھی چھوٹے بم بنائے ہیں. تو اس کو اس صورتحال میں ان کو جو پریشانی لاحق ہے, اسی لیے پچھلی دفعہ نواز شریف وہاں نہیں گئے اس کانفرنس میں جس میں مودی تھا, سب تھا. اور وہ سول نیوکلیئر جو 21-22 بلین $US کی وہاں انویسٹمنٹ کرنے کے باوجود امریکہ, چائنیز نے ان کو ویٹو کیا. اور ہم نے نہیں کیا ان ملکوں سے رابطہ, چین نے کیا, جو ہمارے ذمہ ملک تھے. یہ میں بڑا حساس بات کر رہا ہوں, جو ہمارے کھاتے میں تھے کہ ہم نے ان ملکوں سے رابطے کرنے ہیں, ہم نے نہیں کیے. اور ہم یہ جو ہمیں ڈرا رہے ہیں انڈیا کے, آپ نیوکلیئر سپلائر گروپ میں ممبرشپ کی بات کر رہے ہیں کہ چین نے ہمارے بیاف پہ باقی لوگوں سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ انڈیا کچھ ملک ہمارے ذمہ بھی تھے, لیکن ہم نہیں, ہماری فارن آفس کنفیوز ہو گئی کیونکہ نواز شریف صاحب نے کہا جی کہ ہمیں بھی ممبرشپ مل جائے گی, تھوڑی دیر بعد ملے, چھوڑو پرے جان دو, چھڈو پرے جان دو. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے محسوس کیا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو نہیں کہا. اور جس انڈیا سے ہمیں ڈرا رہے ہیں جی کہ وہ فلیٹ بنا رہے تھے پتہ نہیں کب کا, اس کی فرینچ جو سب میرین لوکل ہفتہ وار رسالوں میں چھپ رہی ہے کہ کیا بیچ رہی ہے, اور اس کے جہاز جو ہے تھکے ہوئے جی, وہ تھکے ہوئے جہاز ہماری ایئر فورس انشاءاللہ, اور ہماری بحریہ اور ہماری فوج, ہم تو ہیں ہی حالت جنگ میں. نہیں, وہ تو جنرل راحیل شریف نے بھی کل قوم کو یقین دلا دیا, انہوں نے واضح کر دیا کہ لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ ان اینی ونز مائنڈ, وہ تو انہوں نے واضح کر دیا. اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں, لیکن کشمیریوں پہ ظلم جاری ہے. جو میرا بنیادی سوال ہے, میں کشمیریوں کو جانتا ہوں, میں خود زیندار محلے سے ہوں, خاندان میرا سارا ادھر ہے.
حبہ قدل زیندار محلے سے لے کے لال چوک تک کشمیریوں میں اتنی شہادتیں اور اتنی قربانیاں ہو گئی ہیں کہ اگر پاکستان کشمیریوں کی مدد نہ بھی کرے، آپ ان کی حمایت میں نہ بھی کچھ بولیں، وہاں شہداء کا قبرستان اتنا آباد ہے کہ انڈیا نے وہ بیج بو دیا ہے جو آزادی سے کم ختم نہیں ہوگا۔ سو یہ کہنا کہ ہم بڑی تلواریں چلا رہے ہیں، اتنے دنوں سے کرفیو ہے، اتنے دنوں سے 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں وہاں پہ، اور چین نے حمایت کی ہے، پاکستان نے حمایت کی ہے، اور بعض بے وقوف ہمیں ایسے رات کو نظر آتے ہیں، او جی ہم اکیلے رہ گئے ہیں افغانستان۔ او کس دن تھا افغانستان جی؟ شوکت براچا صاحب ایک دن تو نکال کے بتاؤ کہ فلانا حبیب اللہ یا مجیب اللہ ساتھ تھے یا داؤد ساتھ تھا یا فلانا، ایک دن نکال کے بتاؤ یار۔ شام کو آپ لوگ کیا بیچ رہے ہو ٹی وی پہ؟ انڈیا میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، مجھے جوید ہاشمی کو، باری کو، ان سب کو 5-6 لڑکے جو ٹاپ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے نتھیا گلی اعلان تاشکند جانے سے پہلے بھٹو نے بلایا، اور مجھے اسٹل آئی ریممبر بھٹوز سینٹینس کل دی بیفور ہی کلز یو۔ اور کیا ہوا جی؟ اس کو پہلے پتا تھا کہ کچھ نہیں ہونا۔ سر آپ کس طرح ہم تنہائی پہ ہو گئے ہیں؟ آپ ہمیں بتائیں کہاں ہم تنہائی؟ یہ دو ہمارا مشرق اور مغرب ہیں، دونوں ہم پیدائشی تنہائی میں ہیں۔ آپ کھول دیں واگا بارڈر، ادھر سے تورخم کھول دیں تاکہ انڈیا کا مال ادھر جائے، یہ بنیا اپنا مال بیچے، آپ کی ٹرین رک جائے گی، آپ کی بس سروس رک جائے گی، آپ کی ساری چیزیں رک جائیں گی، انڈیا سے آپ کی تجارت نہیں رکے گی۔ کیوں؟ تو ہم تنہا نہیں ہیں۔ نو وے۔ آج دیکھیں روس کی ہماری جو ایکسرسائز، کہا جاتا میری ہے، زندگی میں جو میں خواب دیکھتا تھا کہ ہم روس اور چین سے ہمارا ایک بلاک بنے، وہ تو بن گیا نا۔ بنا بلاک تو نہیں بنا، خدا کرے وہ بنے۔ تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں ہمیں ممبرشپ مل گئی ہمیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان تنہا نہیں ہے۔ پھر جو تنقید ہوتی ہے وزیر اعظم پر کہ وزیر خارجہ نہیں رکھا، پاکستان فلاں فلاں جگہ تنہا ہو گیا، وہ بیجا ہے۔ نواز شریف بزنس مین ہے، اس کو پتا ہے اس نے تو کوئی کرنا نہیں، فیصلے کی کوئی قوت نہ اس کے پاس ہے نہ اس کو اختیار ہے۔ سو جن کے پاس ہے تنہائی دور کرنے کا، وہ تنہائی بھی کر رہے ہیں، اور تنہا ہونے والوں کا دوا دارو کا بھی بندوبست کر رہے ہیں۔ گھبرائے نہیں آپ۔ اچھی بات ہے، ری ایشورنگ ہے یہ باتیں، قوم کا موریل بلند کرتی ہیں۔ خواہ کی پینک اور خوف پھیلانے کی بجائے ہماری پاک فوج کے سربراہ لیکن یہ رات کو جو لوگ کہتے ہیں افغانستان سے، مجھے بتائیں 1948 میں افغانستان آپ کے ساتھ تھا جی؟ اپوز کیا پاکستان کی انٹری انٹو یو این۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ پھر وزیر اعظم کی تقریر کے بعد بھارت میں جو رد عمل آیا ہے، اتنا وزیر اعظم پاکستان کو انہوں نے خراب کیا، بلکہ ہیڈ منی رکھ دی، سر کی قیمت رکھ دی کسی نے۔ دیکھیں ہندوستان کے میڈیا کو پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا نے شکست دے دی ہے۔ میں خوش اسلوبی سے، میں خوشی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے ایون پرنٹ میڈیا والوں کو دنیا میں الیکٹرانک میڈیا کا لائسنس نہیں ملتا، ہم نے جو یہ پالیسی اختیار کی، آج پاکستان کا میڈیا انڈیا سے کہیں زیادہ سٹرونگ میڈیا ہے، ذمہ دار بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے۔ اور ہمارے صحافی آپ دیکھیں کئی چینلوں پہ ایسی باتیں کرتے ہیں انڈیا میں نہیں کر سکتے۔ میں سارک کا پریزیڈنٹ تھا، اس طرح آ کے انٹیلیجنس کا آئی سویئر اس طرح آ کے انڈین انٹیلیجنس کا لوگ صحافیوں کو دیکھتے تھے اور حال خالی ہو جاتا تھا جی، ٹوٹل حال خالی ہو جاتا تھا۔ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ پاکستان میں انڈیا سے کہیں بہتر جرنلزم ہے، اور کہیں زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور کہیں زیادہ پاکستان میں وہ ذمہ دارانہ ان کا رول ہے۔ انڈیا تو بالکل متعصب ہندو کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو پھر یہ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف جو اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میرے خیال میں دس ٹائم نواز شریف از ناٹ اے کیپیبل ٹو ڈیلیور۔ اس کی ریپوٹیشن، پیناما لیکس میں اس کا آنا، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ، اس کی تمام ڈومیسٹک پالیٹکس بھی، اس کے تمام پروجیکٹ جو تمام ناکامی سے ہمکنار ہوئے، ڈونگ فنگ کمپنی دنیا کی سب سے بدنام ترین سے انہوں نے نندی پور لگایا، ان کا سولر، سائیوال کا بھی آپ دیکھ لیں گے، آپ 73 بلین آئی ایم ایف کے آپ کے دینے ہیں، 25,000 ارب آپ نے لوکل بینکوں کا دینا ہے، 680-90 آپ نے پی پی آئی پاور پلانٹس والوں کے دینے ہیں، 28-30 آپ کی لائبلٹی بھی ارب ہوں گی۔ کتنا نوٹ چھاپیں گے جی؟ اب آپ 10,000 کا نوٹ لا کے یہ کہیں گے کہ ہم نے ترقی ہو گئی ہے، نوٹ 10,000 کا آ رہا، آگے آپ کا 5,000 کا دبئی میں کیش نہیں ہو رہا، آپ 5,000 کا نوٹ دبئی لے کے جائے،
آپ 5,000 کا نوٹ لے کے جائیں وہ کہتے ہیں 1000 والا نکالو. آپ بھی نواز شریف کے بارے میں وہی خیالات بیان کر رہے ہیں جو آج کل انڈین میڈیا کر رہا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ان کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی، نلائق ہے ویسے ہی اس کو اہمیت دے رہے ہیں. اس سے بڑی انڈیا کی، اس سے بڑی انڈین میڈیا کی نلائقی کیا ہے کہ جو بندہ میٹر نہیں کر رہا پاکستان میں اس پہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. سر کی قیمت رکھی ہے ہندو انتہا پسندوں نے. کسی بندے نے ٹی وی پہ آنا ہو، میں کہتا ہوں میں آپ کے سر کی قیمت رکھ دیتا ہوں. اللہ معاف کرے، آپ تو کمپنی کی مشہوری کے لیے کچھ پاکستان میں ہمیں ایسی مشہوری نہیں چاہیے. دیکھو نا، کمپنی کی مشہوری کے لیے بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے کہ میں یہاں سے کہتا ہوں جناب علی میں نے فلانے کے سر کی قیمت رکھ دی ہے. سروں کی قیمت ان کی ہوتی ہے جو، اب جانے دیں کچھ اور بات کہنے لگا تھا. بعض سر بے قیمت ہوتے ہیں جن کا کوئی خریدار نہیں ہوتا، کوئی خریدار. نواز شریف صاحب کے والد مجھے کہا کرتے تھے شیخ رشید ہر آدمی کی ایک قیمت ہوتی ہے، بعض آدمی کا کوئی خریدار ہی نہیں ہوتا منڈی میں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کس کے بارے میں کہتے تھے؟ وہ بے مول ہے، وہ بکنے والا نہیں. سر یہاں کئی لوگ ملتے ہیں کس کے بارے میں دیکھیں نا، شیخ صاحب آپ کو پتہ ہے، آپ کے ذہن میں نام ہے، یہ مجھے پکا یقین ہے. امین اور صادق نواز شریف کا ہونا اور شیخ رشید کا ہونا ضروری ہے. ایک بندے کے پاس اختیار ہی نہیں، وہ کہہ رہا جی میں بڑا ایماندار ہوں. اس کا تیرے کو لائق ہی ہے چھولے، تو نے دینا کسی کو کیا، تیرے پاس اختیار ہی نہیں ہے. آخری کویسچن، ادھر سے اشارہ ہو رہا ہے کہ ٹائم اپ ہو گیا ہے. یہ 30 ستمبر ایک ہی دن کا ہے یا یہ کنٹینیو کرے گا؟ اگر یہ سارے مل جاتے ہیں، پیٹ بھی مل جاتی ہے، کاف لیگ بھی آ جاتی ہے، کوئی فائنل ہو گیا ہے یا اس وقت صورتحال دیکھ کے کتنے بندے ہیں کیا کرنا ہے اوپن ہے؟ اوپن ہے، آل اسٹریٹجیز آر اوپن. تمام طریقہ کار اور طریقہ جو ہے احتجاج کا اوپن ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نون لیگ کیسی ہینڈل کرتی ہے. وفا کریں گے تو رعایت کریں گے، جفا کریں گے تو جائیں گے جاتی عمرہ. وفا سے کیا مراد؟ بندے کے پتر ہیں یہ ڈنڈا فورس جو ہے. وہ اور تو میاں صاحب نے کہہ دیا نا رات کو کہ کوئی راستے میں نہیں آئے، دھرنا دیں، کوئی کنٹینر نہ ہو، کوئی بسوں کو نہ روکیں، کوئی کنٹینر. انہوں نے وزیر اعظم پاکستان آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے زیادہ تو آپ نواز شریف کو نہیں جانتے نا. ادھر ہزارے میں ہی لگا دیں کسی کا، کہیں جی اسی دے نہیں لایا کے پی کے، ادھر ہی لگ گئے کسی دے کنٹینر. سر یہ بدماشی، ایٹ سورس روکا جا. سر میری گزارش سن لیں، دے آر ناٹ وٹ دے آر. پھر میں کہتا ہوں اسی پہ ختم کریں اس انٹرویو کو. دے آر ناٹ وٹ دے آر، دے آر ناٹ وٹ دے آر. نہیں، بٹ میں انٹرویو پہ ختم یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسٹریٹجی ہے کیا کہ سپٹمبر 30 بس اس کے بعد واپس آ جائیں گے؟ اس وقت تک نواز شریف کو معاف نہیں کریں گے سیاسی طور پر جب تک پیناما لیکس اور ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کو قانون کے حوالے نہیں کریں گے. بہت شکریہ. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ناظرین بات چیت کر رہے تھے، ہمارے روبرو تھے، اور جو 30 سپٹمبر کے حوالے سے اسٹریٹجیز بن رہی ہیں کچھ اس کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا. بہت ساری چیزیں انہوں نے ود ہولڈ کی ہیں ابھی. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.